السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23واں سبق۔ ہر سبق کی طرح اس سبق میں بھی انشاءاللہ العظیم 5 باتیں پڑھی جائیں گی۔ پہلی چیز قرآن کریم کی آیت، دوسرا حدیث مبارک، تیسرا عقیدہ، چوتھا مسئلہ اور پانچواں دعا۔ قرآن کریم کی آیت سے سبق کی ابتدا کی جاتی ہے۔ نمبر 1، مومنات کی صفات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، دل سے عاجزی کرنے والے مرد اور دل سے عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور عظیم الشان اجر تیار رکھا ہے۔ یعنی یہ مومنات کی صفات ہے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات ہے کہ وہ فرما بردار ہوں، ایمان والے ہوں، عبادت گزار ہوں، سچے ہوں، صبر کرنے والے ہوں، دل سے عاجزی کرنے والے، یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے، صدقہ کرنے والے ہوں، روزے دار ہوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، یہ مومن کی صفات ہے۔ اس میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کا الگ الگ خطاب کیا گیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، آیت کریمہ میں عورتوں کی دلجوئی اور ان کے اعمال کی مقبولیت کا خصوصی ذکر فرمایا گیا۔ یہاں عورتوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے اعمال کے قبول ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت اور فضیلت کا دار و مدار اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال اور اطاعت خداوندی پر ہے۔ اس میں مرد و زن میں کوئی امتیاز نہیں، یعنی اس میں مرد اور عورتوں میں کوئی ممتاز نہیں، سب برابر ہیں۔ فائدہ نمبر 2، قرآن کریم کے عام احکام میں عموماً مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، عورتیں اس میں ضمناً شامل ہوتی ہیں، یعنی عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں۔ اس طرح کے خطاب میں اشارہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے تمام معاملات پردہ پوشی پر مبنی ہیں۔ جس طرح سے عورت کے معنی ہی پردہ ہیں، اسی طرح سے اس میں جب مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے، عورتیں اس میں تابع ہوتی ہیں، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے تمام معاملات پردہ پوشی پر مبنی ہیں، یعنی اور نیز اس میں ان کے اکرام و اعزاز بھی زیادہ ہے، یعنی عورتوں کو زیادہ عزت دی گئی ہے۔ نمبر 2، حدیث۔ رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت مسنون ہے۔ عن علقمۃ قال قال عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور شروع میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں رفع یدین نہیں کیا۔ رفع یدین یعنی کہ جب نماز پڑھنے کے وقت سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں، نیت باندھنے کے وقت تو صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ بعض لوگ بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں رکوع کے وقت، سجدے کے وقت، تو یہ مسنون نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانا مسنون ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ نمبر 3، اولیاء اکرام کے متعلق عقیدہ۔ آج کا عقیدہ ہے اولیاء اکرام کے متعلق عقیدہ۔ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ ولی اللہ اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے۔ ولی کی بنیادی پہچان اتباع سنت ہے، یعنی سنت کے راستے پر چلنا، سنت کی پیروی کرنا۔ جو جتنا متبع سنت ہوگا، یعنی جو جتنا سنت کی اتباع کرنے والا ہوگا اتنا بڑا ولی اللہ ہوگا، یعنی اللہ کا ولی ہوگا۔ ولی سے کرامت اور کشف کا ظہور برحق ہے۔ کرامت یعنی کوئی ایسا کام ہو جائے جو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر معجزہ ظاہر کریں۔ اسی طرح سے کشف کہتے ہیں کسی چھپے ہوئے کام، چھپے ہوئے احوال اس پر باطنی طور پر ظاہر ہو جائیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ کرامت اس خلاف عادت کام کو کہتے ہیں جو صاحب ایمان اور نیک صالح اعمال کرنے والے شخص سے صادر ہو، یعنی جو شخص ولی اللہ ہوگا اس سے کرامت ظاہر ہو سکتی ہے۔ نمبر کشف اس روحانی حالت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بعض اوقات باطنی حقائق، یعنی جو پوشیدہ حقائق ہیں جو سب کے سامنے ظاہر نہیں ہیں، اور مخفی احوال، جو پوشیدہ احوال ہیں، واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت ریاضت، مجاہدہ باطن کی صفائی اور تقوی کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ ریاضت یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، مجاہدہ یعنی محنت، اور باطن کی صفائی یعنی دل کی صفائی، اپنے اندر کی صفائی سے یہ حاصل ہو جاتا ہے، اور تقوی کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص پرہیزگار ہے تو اس کی برکت سے وہ متقی، اس کو کشف اور کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے، یہ برحق ہے۔ ولایت کسبی چیز ہے۔ کسبی چیز کہتے ہیں یعنی اپنی محنت سے کی ہوئی چیز۔ وہبی چیز ایک ہوتا ہے، وہبی چیز جو بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی جائے، اور کسبی کہتے ہیں محنت سے حاصل کیا جائے۔ اب کوئی شخص ہے جو گناہوں سے بچ رہا ہے اور سنت کی اتباع کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تب ولی بنے گا، ولی اللہ۔ تو وہی یہ ولایت کسبی چیز ہے۔ کوئی بھی انسان عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے، اور ولایت کا مدار کشف و الہام پر نہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ولی ہے تو کشف و الہام ظاہر ہو۔ کشف ابھی آپ نے پڑھا، اور الہام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈالی جائے، بلکہ تقوی اور اتباع سنت پر ہے۔ ولایت کا مدار تقوی اور اتباع سنت پر ہے۔ کرامت اولیاء، اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے، اور کرامت چونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، یعنی کوئی معجزہ جو اللہ تعالیٰ ولی کے ہاتھ پر ظاہر کریں، اور اس میں ولی کے اپنے اختیار کو دخل نہیں ہوتا۔ اس لیے کرامت کو شرک کہہ کر اس کا انکار کرنا، یا کرامت کو بنیاد بنا کر اولیاء اللہ کے لیے اختیارات کا عقیدہ رکھنا، دونوں غلط ہیں۔ اب کرامت کو شرک کہہ کے انکار کریں گے تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر یہ سمجھیں گے کرامت کی وجہ سے یہ سمجھے کہ سارے اختیار اولیاء اللہ کے پاس ہے، ولیوں کے پاس ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ دونوں عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ بس اتنا عقیدہ رکھیں کہ کرامت برحق ہے، بس۔ فائدہ: غیر متقی شخص سے خرق عادت، یا خرق عادت کہتے ہیں غیر معمولی عادت کام کا صدور، استدراج کہلاتا ہے۔ غیر معمولی عادت کی وجہ سے کوئی بات ظاہر ہو جائے تو وہ استدراج کہلاتا ہے۔ استدراج کہتے ہیں کہ استدراج کوئی شخص ہے جو نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔
کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور استدراج شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب شیطان کی طرف سے کوئی بات ظاہر کروا دی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو غیر معمولی انعامات دیے جائیں اور اس پر یہ سمجھا جائے کہ یہ کرامت ہے، تو وہ کرامت نہیں بلکہ استدراج ہے اور وہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ نمبر 4 مسئلہ۔ آج کا مسئلہ ہے مسافر اور مریض کی نماز کے احکام۔ مسافر کی نماز کے احکام: جو شخص اپنی بستی یا شہر سے دور کم از کم 48 میل یا 77 کلومیٹر جانے کی نیت سے سفر شروع کرے اسے شرعی مسافر کہتے ہیں۔ سفر میں مسافت کا اعتبار ہے کہ کتنی دور کا سفر ہے، وقت اور سہولت کا نہیں، خواہ ہوائی جہاز یا گاڑی سے کتنی ہی جلدی اور آرام سے سفر ہو جائے۔ یعنی اگر آپ دور جا رہے ہیں تو مسافر ہیں، اس میں دوری کا اعتبار ہوگا، وقت اور سہولت کا نہیں کہ آپ سہولت سے جا رہے ہیں تو مسافر نہیں، تب بھی مسافر ہیں، اور اگر محنت کر کے جا رہے ہیں تب بھی مسافر ہیں۔ نمبر 3 مسافر جب اپنی بستی یا شہر کی آبادی کے آخری حدود سے باہر نکل جائے تو اس پر قصر کرنا لازم ہوگا۔ قصر کرنا لازم ہے، قصر کہتے ہیں کہ فرض نمازوں کو آدھا پڑھنا، جیسے 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت پڑھنا۔ جب تک سفر کرتا رہے اور درمیان میں کم سے کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے یا اپنی بستی یا شہر میں لوٹ نہ آئے تب تک قصر نماز پڑھتا رہے، یعنی نماز کو آدھا کر کے پڑھے۔ کب تک؟ 15 دن تک۔ 15 دن تک مسافر ہیں، اس کے بعد مقیم ہو جائے گا۔ نمبر 4 اگر کسی جگہ قیام کے بارے میں شک ہے، یعنی اگر کسی جگہ ٹھہرنے کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ کتنے دن ٹھہرے گا، مثلاً 7 دن، 8 دن، 10 دن، 12 دن، تب بھی وہ مسافر ہی شمار ہوگا اور نماز میں قصر کرے گا، خواہ قیام کی مجموعی مدت 15 دن سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یعنی اگر کسی کو شک ہے کہ وہ 10 دن رہے گا کہ 12 دن رہے گا، متعین نہیں ہے، تو وہ مسافر ہی مانا جائے گا، اور اس کے بعد بھی اگر متعین نہیں ہوا کہ ابھی آگے کتنے دن رہنا ہے، 8 دن رہنا ہے، 7 دن رہنا ہے، تب تک مسافر ہے۔ ہاں اگر کسی جگہ ایک ساتھ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے گا تو وہ مسافر نہیں رہے گا بلکہ مقیم بن جائے گا۔ اب اس کی ذمہ پوری نماز پڑھنا ضروری ہوگا، اگرچہ 15 دن سے پہلے گھر واپس آ جائے۔ یعنی اگر آپ کہیں گئے ہیں، آپ نے نیت کی ہے کہ 15 دن رہیں گے یا 15 دن سے زیادہ رہیں گے، تو آپ کو نماز پوری پڑھنا ضروری ہے، اگرچہ آپ 15 دن سے پہلے اپنے گھر لوٹ آئیں۔ نمبر 5 نیت میں عورت اپنے ساتھ والے محرم مرد کے تابع ہے۔ جس قدر قیام کی نیت مرد کرے گا، عورت کے لیے بھی وہی مدت معتبر ہوگی۔ یعنی اگر کوئی عورت کسی محرم مرد کے ساتھ سفر کر رہی ہے تو نیت میں اس کے تابع ہے۔ اگر اس شخص نے نیت کی ہے 10 دن رہنے کی، اب عورت کی نیت ہے 15 دن رہنے کی، تو 10 دن ہی نیت مانی جائے گی، کیونکہ عورت مرد کے تابع ہے۔ ہاں اگر کسی موقع پر کوئی عورت اپنے کسی ذاتی کام کی وجہ سے سفر پر اس نیت سے جائے کہ جب تک مطلوبہ کام نہیں ہوگا واپس نہیں آنا، اور اپنے ساتھ کوئی محرم بھی حفاظت کی غرض سے لے جائے، تو وہ مرد مسافر اور مقیم ہونے کے اعتبار سے اس خاتون کا تابع ہوگا۔ یہاں پر مرد تابع ہوگا اس خاتون کا کب؟ جب کوئی عورت اپنا کام مکمل کرنے جائے کہ فلاں کام جب تک پورا نہیں ہوگا تب تک نہیں آؤں گی گھر، تو اس وقت جس مرد کو اپنے ساتھ لے جائے حفاظت کی غرض سے، تو وہ مرد مسافر اور مقیم ہونے کے اعتبار سے اس خاتون کا تابع ہوگا۔ نمبر 6 نماز قصر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعتوں والی فرض نمازوں میں 2 رکعتیں پڑھے، 2 رکعت والی نماز یعنی فجر اور 3 رکعت والی نماز یعنی مغرب اور وتر میں قصر نہیں ہے۔
4 رکعت والی فرض نمازوں میں 2 رکعت پڑھنی ہے، لیکن جو 2 رکعت والی نماز ہے فجر اور 3 رکعت والی نماز ہے مغرب اور وتر، اس میں قصر نہیں ہے، اس میں 3 رکعت اور 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اور اگر مقیم امام کے پیچھے جماعت سے پڑھے تو یہ بھی پوری نماز پڑھے۔ سنتوں کا حکم یہ ہے کہ سہولت ہو تو پڑھنے کی کوشش کرے، بلا وجہ ترک نہ کرے اور فجر کی سنتوں کا زیادہ اہتمام کرے۔ اگر مقیم امام کے پیچھے جماعت سے پڑھے، یعنی آپ کسی جگہ گئے ہیں اور مسجد میں مقیم امام جو امام وہیں پر رہتا ہے مسلسل، اس امام کے پیچھے آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی، خواہ وہ 4 رکعت والی ہو یا 2 رکعت والی ہو۔ سنتوں کا حکم ہے سہولت ہو تو پڑھنے کی کوشش کریں، بلا وجہ نہ چھوڑیں اور فجر کی سنتوں کا زیادہ اہتمام کریں۔ آگے ہے مریض کی نماز کے احکام۔ نمبر 1، مریض کو پانی سے وضو کرنے میں نقصان کا اندیشہ ہو تو تیمم کرتا رہے لیکن نماز نہ چھوڑے، یعنی نماز معاف نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ اگر پانی سے وضو کرنے کا اندیشہ ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھیں لیکن نماز پڑھیں۔ نمبر 2، مریض اگر قیام نہ کر سکتا ہو تو بیٹھ کر نماز ادا کرے، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں۔ بیٹھے بیٹھے رکوع کر لے اور رکوع کے بعد دونوں سجدے کریں۔ بعض لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو رکوع کے لیے سرین اٹھا کر سر آگے کو جھکا لیتے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں، بلکہ بیٹھ کر رکوع کرنے کے لیے سر کو اتنا جھکانا کافی ہے کہ پیشانی گھٹنوں کے برابر آ جائے۔ یعنی اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں اٹھ کے رکوع نہیں کرنا ہے سر اٹھا کے، بلکہ جھکا لینا ہے۔ نمبر 3، اگر کھڑا ہونے کی طاقت تو ہے لیکن کھڑے ہونے میں سخت تکلیف کا سامنا ہے یا مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ نمبر 4، بیٹھ کر نماز پڑھنے میں رکوع اور سجدہ کرنے پر قدرت نہ ہو تو رکوع اور سجدہ اشاروں سے کرے، رکوع کے اشارے میں کم جھکے اور سجدے کے اشارے میں قدرے زیادہ، یعنی رکوع سے زیادہ جھکیں۔ نمبر 5، اگر مرض کی وجہ سے بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھ لیں، اس مقصد کے لیے مریض کے پیچھے تکیہ وغیرہ رکھ کر اس کا سر خوب اونچا کر دیا جائے اور پاؤں قبلے کی جانب پھیلا دیے جائیں۔ اگر مریض میں کچھ طاقت ہو تو پاؤں قبلہ رخ کرنے کے بجائے گھٹنے کھڑے رکھیں، پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے اور سجدے کا اشارہ رکوع سے ذرا جھکا ہوا کرے۔ اگر تکیہ وغیرہ رکھ کر بھی اس طرح نہ لیٹ سکے تو اس کا سر اور سینہ اونچا رہے تو اسے قبلے کی طرف پاؤں کر کے بالکل چت لٹا دیا جائے، یعنی سیدھا لٹا دیا جائے اور سر کے نیچے کوئی تکیہ رکھ دیا جائے تاکہ منہ قبلے کی جانب رہے، بالکل آسمان کی طرف نہ رہے، پھر یہ سر کے اشارے سے نماز پڑھے، سجدے کا اشارہ رکوع سے ذرا جھکا ہوا کرے۔ نمبر 6، اگر مرض اتنا زیادہ ہو کہ سر کے اشارے سے نماز پڑھنے کی طاقت بھی نہیں رہی تو اب نماز نہ پڑھے۔ اگر یہ حالت 1 دن 1 رات سے زیادہ وقت رہی تو نماز بالکل معاف ہو گئی، تندرست ہونے کے بعد بھی قضا لازم نہیں۔ اگر یہ حالت 1 دن 1 رات نہیں رہی بلکہ 1 دن رات میں پھر اشارے سے نماز پڑھنے کی طاقت آ گئی تو ادا نمازیں تو اشارے کے ساتھ پڑھے، اور جو نمازیں اس دوران قضا ہو گئی ہیں تو اشارے ہی سے ان کی قضا کر لے، ان کی قضا کو مؤخر نہ کرے، اس لیے کہ شاید مریض تندرست ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جائے تو گنہگار فوت ہوگا۔ دیکھیے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیے، لیکن نماز معاف نہیں۔ نمبر 5، دعا۔ سفر سے واپسی کی دعا۔ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ ہم سفر سے لوٹ کر آنے والے ہیں، اپنی لغزشوں سے توبہ کرنے والے ہیں، ہم اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں اور اس کی تعریف کرنے والے ہیں۔ یہ سفر سے واپسی کی دعا ہے۔ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔
آج کا سبق مکمل ہو گیا، 23 سبق ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔